السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں سورہ کافرون کی تفسیر و تشریح عرض کی گئی تھی، جس سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش مکہ کے ذریعے ایک مصالحاتی پیشکش کی گئی، جس کے ذریعے یہ چاہا گیا کہ دونوں مذاہب ایک کر دیے جائیں، ایک سمجھے جائیں، یا ایک ایک سال کے لیے دونوں مذہبوں کے مطابق عبادت کی جائے۔ اس مصالحاتی پیشکش کے جواب میں یہ آیات اتری سورہ کافرون کی، جس میں اس مصالحاتی پیشکش کو ٹھکرایا گیا اور کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ کوئی اور چیز جمع نہیں ہو سکتی، اسلام کسی اور مذہب کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا، اسلام کسی اور دین کو اپنے ساتھ ضم کرنے اور ملانے کو تیار نہیں۔ اسی لیے اس مصالحاتی کوشش اور اس بین المذاہب اتحاد و اتفاق کی کوشش یہ ناقابل قبول ہے، اور ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ دراصل سورہ کافرون کا خلاصہ تھا، اور اس میں پھر آخر سبق میں جو اہم بات عرض کی گئی تھی وہ یہ عرض کی گئی تھی کہ عموماً یہ ذہن میں سمجھا جاتا ہے کہ مصالحت تو بہتر ہے اور مصالحت میں خیر ہے، تو پھر یہ مصالحت کیوں ٹھکرائی گئی؟ تو جواب یہ دیا گیا تھا کہ صلح کے لیے اصول یہ ہے کہ ہر وہ صلح معتبر اور قابل قبول ہے جس صلح کے نتیجے میں کوئی حرام چیز حلال اور کوئی حلال چیز حرام نہ ہو جائے۔ اسی لیے اس مصالحت کو ٹھکرایا گیا جس میں ایک حرام چیز کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کفر و شرک کو ساتھ لینا پڑ رہا، یا کفر و شرک کے ساتھ تائید کرنا پڑ رہا، یا کفر و شرک کے سلسلے میں نرمی کا رویہ اختیار کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مسترد کیا اس معاملے کو، تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر عبادت نہ کرتے ہوں تو نہ کریں، لیکن کم سے کم ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں یا بوسہ دے دیں۔ تو یہ بات اس بات کی علامت تھی کہ وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ کفر و شرک کے سلسلے میں نرمی برتنے اور مداہنت اختیار کرنے یا تائید کرنے تک کی بات کر دی۔ تو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، کفر و شرک کی ہم تائید بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دراصل اس کا پیغام تھا سورہ کافرون کا۔ اب ہے سورۃ النصر، سورۃ الفتح بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم اس کا مختصراً ترجمہ عرض کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر و تشریح عرض کر دیں گے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
جب اللہ کی مدد اور فتح آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت ہو کر دین میں داخل ہوں گے۔ اس کا ترجمہ مستقبل سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح ہوگی تو پھر اس طرح ہوگا۔ بعض حضرات نے اس طرح ترجمہ کیا اس کا کہ آئندہ ایسا ہوگا، اور بعضوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ ماضی سے کریں گے، گزشتہ زمانے کے ساتھ کریں گے۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح اور نصرت آ گئی تو پھر آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے۔ یہ دونوں ترجمے کیے گئے، اس کا ترجمہ مستقبل سے بھی کیا گیا، اس کا ترجمہ ماضی سے بھی کیا گیا۔ یعنی یہ والا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حالات ایسے آئیں گے، اور جب مدد و نصرت آئے گی تو پھر یہ منظر ہوگا۔ اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آئی تو آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ کیسے داخل ہو رہے تھے فوج در فوج۔ یہ بھی کیا گیا، اس کے دونوں ترجمے درست ہیں۔ جب آپ کے حصے میں فتح آئی، نصرت آئی، مدد آئی تو آپ کو چاہیے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجیے، واستغفر، اور آپ اپنے رب سے معافی طلب کیجیے، انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے۔ یہاں پر ابھی ہم نے دو ترجمے کیے، یہ دو ترجمہ کرنے کی وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فتح دراصل چونکہ فتح مکہ کی فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یہاں پر مکہ مکرمہ کا فتح ہونا ہے۔ اگر اس صورت کو فتح مکہ سے پہلے مانا جائے، اگر اس صورت کو فتح مکہ سے پہلے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پیشن گوئی ہے، یہ اطلاع ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ قبل از وقت آپ کو اطلاع دینا ہے کہ جب اللہ کی مدد و نصرت آئے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کا مشن اور منصوبہ اور پروگرام پھیل جائے گا اور لوگ فوج در فوج داخل ہوں۔ گویا اس کو فتح مکہ سے پہلے اگر مانا جائے تو یہ پھر پیشن گوئی کے طور پر مانا جائے گا، اور اگر اس فتح میں فتح مکہ ہے تو فتح مکہ کے بعد اگر اس صورت کو مانا جائے تو اس کا مطلب، اس کا ترجمہ پھر یوں بیٹھے گا کہ جب اللہ کی مدد آئی تو آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ کیسے وہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ چونکہ مفسرین دونوں باتوں کی طرف گئے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، اور بعض حضرات نے کہا کہ سورۃ النصر دراصل حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی سن 9 ہجری میں، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، تو فتح مکہ کے بعد ہوا حجۃ الوداع۔ اس بنیاد پر پھر ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اس میں پچھلے واقعے کی اطلاع دی گئی کہ جب اللہ کی مدد آئی تو آپ نے دیکھیں گے نہیں، آپ نے دیکھا کیسے وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں پر جس مدد اور جس فتح کی بات کی جا رہی ہے، بالخصوص اس وہاں پر مدد اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کا مختصر واقعہ ہم
سنا دیتے ہیں تاکہ آیات کے سمجھنے میں مدد مل جائے اور بات سمجھنے میں سہولت ہو جائے، اگرچہ کہ واقعہ تفصیلی ہے لیکن ہم اس کو مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے 1,500 کا قافلہ لے کر۔ تو حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے، اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ پہلے تو مکے سے نکال دیا گیا، 6 سال پہلے آپ کو مکے سے نکال دیا گیا تھا 13 سالہ جد و جہد کے بعد، اور آپ کے اپنے وطن اصلی اور آپ کے ولادت والے مقام سے آپ کو آپ کے آبائی و اجدادی مقام اور وطن سے آپ کو نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس حد تک ظلم کہ جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کو اندر آنے نہیں دیا گیا سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، جبکہ آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا گیا کہ آپ اس سال عمرے کو نہیں آئیں گے بلکہ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ اور اس میں بہت ساری دفعات تھی جو انہوں نے شرطیں لگائی تھی، وہ یہ کہ جب آپ واپس آئیں گے تو صرف 3 دن کا قیام کریں گے اور بغیر ہتھیار اور اسلحہ کے آئیں گے، اس طرح کی اور بھی دیگر شرائط تھی ان کی طرف سے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر ایک اور شرط بھی لگائی گئی تھی کہ مسلمانوں میں اور مکے والوں میں، قریش مکہ اور کفار مکہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک جنگ بند رہے گی، صلح ہوگی۔ صلح ہو گئی۔ جب صلح مکمل ہو گئی تو بہت ساری ایسی دفعات تھی، اس کے اندر ایسی شقیں تھیں جن شقوں کو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر وہ شقیں ناگوار گزری، یا یہ کہ مسلمانوں کا اس درجے واپس چلے آنا، اتنی قوت کے باوجود آنے کے بعد واپس ہو جانا، پھر بعد میں آنے کے پر بھی بہت ساری شرائط کو پابندیوں کے ساتھ آنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو بعض حضرات کو ناگوار گزری۔ اس ناگواری کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تسلی دی کہ یہ صلح نہیں بلکہ فتح ہے، یہ صلح نہیں بلکہ فتح ہے۔ اس وجہ سے کہ جب صلح حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے آپ، تو آپ پر سورہ فتح کی ابتدائی آیات اتری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فتح کی ابتدائی آیات سنا دی صحابہ کو اور تسلی دی کہ اگرچہ کہ ہم نے بہت فی الحال دب کر صلح کر لی ہے اور بہت ساری شقیں ایسی تھی جس سے ہمارے ساتھیوں کو اختلاف تھا یا ناگوار گزری ان کو، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ صلح کرنا دراصل ہمارے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات سنائی اور پھر فرمایا کہ یہ آیات میرے نزدیک دونوں جہاں سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ اب یہاں پر صلح کے بعد جواب میں دیا جا رہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی۔ صلح کو فتح کہا گیا، اللہ نے صلح کو فتح سے تعبیر کیا۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ فتح کیسے؟ ہم نے تو بہت دب کر صلح کی ہے، تو یہ فتح کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ فتح ہے، اللہ کی قسم یہ فتح ہے۔ پھر 2 سال کے اندر حالات پلٹ گئے۔ ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ میں ایک اہم شق تھی، وہ شق یہ تھی کہ مکے کے اطراف و اکناف والے، مدینے کے اطراف و اکناف والے یا عرب کے دیگر قبائل ہمارے ساتھ جو 10 سال کی جنگ بندی ہو رہی ہے، اس میں جو قبیلہ جس کے ساتھ ہونا چاہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے،
چاہے ہمارے ساتھ ہو جائے چاہے ان کے ساتھ ہو جائے، جس کے ساتھ چاہے دوستی کر لیں، اور ہم سے کسی دوستی رکھنے والے قبیلے پر کفار مکہ کا حملہ کرنا مسلمانوں پر حملہ کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی کرنے والوں میں سے کسی قبیلے پر مسلمانوں کا حملہ کرنا مشرکین مکہ پر حملہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک اہم شق تھی کہ حلیف پر بھی حملہ، اصل پر حملہ کرنا ہوگا۔ حلیف جماعتیں کہتے تھے اس کو، اتحادی جماعتیں کہتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کے ساتھ جو بھی اتحادی جماعتیں ہیں، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہیں، اگرچہ کہ وہ کافر و مشرک ہیں، لیکن اگر کچھ ایسی جماعتیں ہیں، جو ایسے قبائل ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کی ہیں، اب اگر کفار مکہ ان اتحادی جماعتوں میں سے، ان حلیف جماعتوں میں سے بھی کسی جماعت پر اگر حملہ کرتی ہے تو اس کو یہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ اہل شکنی کی۔ چنانچہ یہ ایک اہم دفعہ تھی اس کے اندر جو صلح حدیبیہ میں رکھی گئی تھی۔ اب شرائط وغیرہ طے ہو گئے، معاملات طے ہو گیا، 1 سال گزر گیا۔ سن 7 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے واپس آ گئے، وعدے کے مطابق آئندہ سال جو عمرہ کرنا تھا۔ سن 7 ہجری میں عمرے سے واپس آنے کے بعد، تھوڑے سے وقفے گزرنے کے بعد، مکے والوں نے مسلمانوں کی جو اتحادی حلیف جماعت تھی ان پر راتوں رات حملہ کیا، اور اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی کہ کفار مکہ نے ہماری حلیف جماعت پر حملہ کر دیا ہے۔ اور قریشیوں نے اس طرح یہاں پر 10 سالہ جنگ بندی کا جو معاہدہ امن تھا، معاہدہ صلح تھا، اس کو توڑ دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف محاذ آرائی کا پروگرام کیا اور کہا کہ اب رعایت کی ضرورت نہیں، مصالحت کی اب مزید باقی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب قریش مکہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ صلح کی تجدید کریں اور معاہدے کی تجدید کریں اور سفرا بھیجیں، لیکن بات نہ بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، اور پہنچنا ہی تھا کہ پورے کفار مکہ پر ایسا اللہ تعالیٰ نے رعب دبدبا ڈالا کہ جس کے بعد وہ سرنڈر ہو گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد کے اور بھی واقعات ہیں کہ کس طریقے سے صحن میں رکھے گئے بتوں کو گرایا گیا، اور کس طریقے سے فاتحانہ انداز میں داخل ہو کر نمازیں ادا کی گئی، تکبیریں گونجی گئی، اور پھر وہاں سے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو کس طریقے سے بستیاں خالی کروائی گئی اور حدود حرم سے ان کو نکالا گیا، اور چند دنوں کے اندر ان کو مہلت دی گئی کہ اگر ان دنوں کے اندر یہ لوگ حدود حرم کے اندر سے نکل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر ان کی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں ہوگی۔ اور پھر سورہ توبہ کے ابتدا میں وہ پوری تفصیلات انشاءاللہ متوقع آ جائیں۔ کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ضروری مذاکرہ ہم کر رہے ہیں سورہ فتح مکہ کا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے فتح کر لینے کے بعد عرب کے بہت سارے قبائل فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وجہ اس کی یہ رہی کہ دراصل مکے کے قریش کا، کفار مکہ کا پورے عرب پر ایک قسم کا تسلط اور غلبہ تھا، رعب دبدبا تھا، اور ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے دیگر قبائل والے ان کی وجہ سے پیچھے ہٹتے تھے، ایمان لانے کے سلسلے میں پیچھے ہٹتے تھے، اور ان کا رعب و دبدبا ان کے لیے مانع بنتا تھا۔
لیکن جب یہ لوگ زیر ہو گئے تو پھر اسی صورت میں دیگر قبائل عرب کے لیے راہ ہموار ہو گئی اور ان کے لیے اسلام میں داخل ہونا آسان ہو گیا. اسی لیے وہاں پر جملہ آیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب یہاں پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج جماعت در جماعت داخل ہوں گے. یہاں پر ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ نصرت اور فتح کا آپسی خاص ربط ہے. نصرت کا اور فتح کا خاص ربط ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے نصرت ہوتی ہے پھر کامیابی ملتی ہے. پہلے نصرت ملتی ہے، اسی لیے یہاں پر اذا جاء نصر اللہ والفتح بولا گیا. اذا جاء الفتح ونصر اللہ بھی بولا جا سکتا تھا کہ جب فتح آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی بولا جا سکتا تھا، لیکن ترتیب رکھی گئی اور یہ ترتیب فطری ہے، اسی واقعی ہے، یعنی حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس ترتیب کو ملحوظ رکھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح کا، اذا جاء الفتح ونصر اللہ نے کہا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ پہلے نصرت ہوتی ہے اس کے بعد ہی فتح و کامیابی ہوتی ہے. اسی سے اس آیت کی ترتیب سے ایک اہم سبق ملا، وہ یہ ہے کہ آدمی کے دنیاوی مقاصد ہوں یا دینی مقاصد ہوں، اخروی مقاصد ہوں، تمام کے تمام مقاصد کی تکمیل میں نصرت الہیہ آئے گی تو پھر فتح اور کامیابی آئے گی. نصرت الہیہ، فضل الہی شامل حال ہوگی تو پھر کما حق اس سلسلے میں کامیابی ملے گی. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک اور بات لکھی، وہ یہ کہ آدمی کو حق سے روکنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹیں 4 چیزیں ہیں: نفس، شیطان، کفار و منافقین و ملحدین. نفس حق سے روکتا ہے. اب نفس کے مقابلے میں کامیابی، نفس کے مقابلے میں کامیابی ہونا ہے، شیطان کے مقابلے میں کامیابی ہونا، کفار کے مقابلے میں کامیابی ہونا، منافقین کے مقابلے میں اور ملحدین کے مقابلے میں، معترضین کے مقابلے میں کامیابی ہونا. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کامیابی کب ملے گی اور نصرت کب متوجہ ہوگی؟ تو بزرگوں نے لکھا کہ نفس پر کامیابی، نفس پر فتح ذکر کے بعد ہوگی، اور شیطان پر فتح ورع اور تقوی کی توفیق سے ہوگی، اور کفار پر فتح جہاد کے ذریعے ہوگی، اور منافقین و ملحدین پر فتح قوت اور دلیل کے ذریعے ہوگی. یہ راستے ہیں نصرت الہیہ کو حاصل کرنے کے. ان کاموں کے بعد جہاد میں نصرت الہیہ ہے، دلائل میں نصرت الہیہ ہے، تقوی میں نصرت الہیہ ہے، ذکر میں نصرت الہیہ ہے. تو جب ان نصرت الہیہ کے ان اسباب کو بندہ اختیار کرے گا تب ایسی صورت میں اس کو ان 4 رکاوٹوں کے مقابلے میں فتح اور کامیابی نصیب ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد و فتح آئے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں.
فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اس عظیم فتح و کامیابی کے شکرانے کے طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ تسبیح و تحمید کا اور استغفار کا اہتمام کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفر اللہ کے کلمات زبان سے ادا کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی کے جملے پڑھا کرتے تھے، فسبح بحمد ربک واستغفر پر عمل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک شبہ اور شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، نہ ان سے گناہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے نہ ان سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے۔ جب ان سے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ ہی سرزد نہیں ہوتا تو پھر ان کو استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ تسبیح بحمد، چلیے ٹھیک ہے، تسبیح تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن واستغفر کا حکم دیا گیا مستقل کہ آپ استغفار کیجیے۔ اس کے متعدد جوابات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے ہیں، جس کو کتاب الوعظ والتذکیر میں مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے لکھا ہے۔ اس کے جوابات میں لکھا ہے کہ یہ استغفار گناہوں پر نہیں تھا، آپ کو جو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا یہ استغفار گناہوں پر نہیں تھا، بلکہ خلاف اولا باتوں پر استغفار ہے۔ کیا معنی؟ وہ یہ ہے کہ نبی سے گناہ تو نہیں ہو سکتے، نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، لیکن بشر ہونے کے ناطے کبھی کبھی کچھ خلاف اولا بات ہو جاتی ہے، خلاف اولا بات ہو جاتی ہے۔ اس خلاف اولا بات پر بھی چونکہ نبی کی شان کے منافی تو نہیں ہے، مخالف تو نہیں ہو بات کے، وہی ان کے خلاف اولا بھی نہ ہو، بشر ہونے کے ناطے اور نبی ہونے کے ناطے خلاف اولا بات ہونا نبی کی شان کے منافی نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اجتہاد کی بنیاد پر کچھ خلاف اولا بات ہو جاتی ہے۔ خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افضل کے خلاف، افضل تو یہ تھا کہ اس پر عمل ہو جاتا، لیکن افضل کے خلاف بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ فرائض، واجبات، سنن و مستحبات میں کمی نہیں ہوتی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، افضل میں کمی ہو جاتی، اولا میں کمی ہو جاتی۔ مثال کے طور پہ سورہ عبسہ دیکھ لیجیے آپ، ایک نابینا صحابی آئے اور کچھ مسئلہ دریافت کرنا چاہ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ دینے میں تاخیر کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکے کے کچھ سردار وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو دعوت دے رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ اسلام لا لیے، ایمان لا لیے، تو ان کے لانے کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ ایمان لا لے سکتے ہیں ان کو دیکھ کر، اور یہ نابینا صحابی ہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میری اپنی جماعت کے ہیں، اگر ان کو میں کچھ دیر بٹھا لوں، انتظار کروا دوں تو کہ حرج کی بات نہیں۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد تھا یہ کوئی گناہ نہیں تھا، آپ نے جو ترتیب قائم کی کہ نہیں تیرو عبداللہ ابن مکتوم کو تو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے اور ان کو جواب دیا جائے، قریش مکہ کو، کفار مکہ جو آپ کے سامنے تھے ان کو جواب دیا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ آپ نے اس اجتہاد کے ذریعے عمل کیا کہ یہ لوگ اگر اسلام لا لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس سے فائدہ زیادہ ہوگا، اور یہ تو چھوٹا موٹا کوئی جزئی مسئلہ ہوگا جس کو وہ پوچھ رہے ہیں، اس پر بھی تنبیہ کی گئی، عبس و تولی ان جاء الاعمی، کہ آپ کیوں اس نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں کی، سورہ عبسہ میں آیا۔ تو یہ ہے، گناہ نہیں تھا حضور کا اس طرح کام کرنا، یہ خلاف اولا تھا، خلاف اولا تھا۔ آپ فرمایا گیا کہ افضل تو یہی تھا کہ آپ پہلے طالب کو ترجیح دیتے، اس لیے کہ عبداللہ بن مکتوم طالب علم بن کر آئے تھے، طالب بن کر آئے تھے، یہ لوگ تو بے طلب ہیں، آپ ان کے اندر بات پہنچا رہے ہیں، آپ ان کو بات رکھ رہے ہیں، لیکن حق تو یہ تھا کہ آپ طالب کو ترجیح دیتے۔ عبداللہ بن مکتوم طالب بن کر آئے تھے، آپ ان کو ترجیح دینا چاہیے تھا، لیکن حضور کا اجتہاد ایک الگ موقف میں چل رہا تھا کہ یہ تو اپنے ہیں، ان کو تھوڑی دیر بٹھا لیا جائے مزید۔ تو یہ جو ہوا اس کو بولتے ہیں خلاف اولا ہونا، اس کو کہتے ہیں خلاف اولا ہونا، خلاف افضل ہونا۔ تو یہ جو واستغفر میں حضور کو جو استغفار کا حکم دیا گیا، افضل کے خلاف جو ہو جاتا ہے کبھی کبھی کوئی کام، اس پر استغفار کر لیجیے۔ اور بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دراصل
اس بات کا سبق دینے کے لیے ہے کہ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے استغفار کرنے کا، تو پھر دیگروں کے لیے استغفار کتنا ضروری ہے، دیگروں کے لیے استغفار کتنا ضروری ہے، ان کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے، دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے بولا گیا، اور تقریباً 5-6 مزید اس کے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن ابھی اس سوال کے لیے 2 جوابات یہ کافی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 60 دن یا 70 دن حیات رہے، اس کے بعد اب انتقال کر گئے، بعض روایات میں ایسی بات ملتی ہے۔ اگرچہ کہ بعض روایتوں میں اختلاف ہے کہ اتنا کم وقفہ نہیں تھا، اس سے زیادہ وقفہ تھا، لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو تسبیح اور تحمید اور استغفار کا اہتمام کر لیں، اس لیے کہ آپ کا جو مشن تھا وہ مشن تھا دعوت دین، اسلامی جماعت تیار کرنا، مومنین کی ایک ٹیم تیار کرنا، اور آپ اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے اس طور پر کہ آپ کی دعوت و توحید کے نتیجے میں 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کے ہاتھوں تیار ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجیے، وہ یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب آپ کا کام ہو گیا، ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجیے، وہ یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید کا اور استغفار کا خوب اہتمام کیجیے۔ گویا آپ کو اشارتاً یہ بات کہہ دی گئی کہ جب آپ کے ذریعے جب لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے، تو اب یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا، لہٰذا اب دنیا سے آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور آپ اس کے لیے حمد و ثنا، توبہ و استغفار میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اور یہی اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا۔ جیسے یہ سورہ نصر نازل ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ آہستہ سے بات کہی، جس سے وہ رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے ان کے کان میں پھر کچھ دیر کچھ بات ارشاد فرمائی، جس سے وہ مسکرانے لگ گئی۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ قصہ کیا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ حضور نے بات کی تو میں روئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور جب دوسری مرتبہ میرے کان میں جو بات کہی جس کی وجہ سے میں ہنسی، اس کی وجہ یہ رہی کہ حضور نے ساتھ میں یہ بات بھی بتا دی کہ میرے گھر والوں میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وفات پائی۔ پورے گھرانے میں سب سے پہلے حضور سے ملنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سورت سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد ہی، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 70 دن کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، جس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اولن دے دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی یہ سورت سن کر رونے لگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا کیوں رو رہے ہیں، ما یبکی کا یا عمی، اے چچا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس صورت میں جہاں پر فتح و نصرت کی اطلاع ہے وہیں پر آپ کی وفات کی اطلاع ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے اس جواب کی تائید فرمائی اور کہا کہ ہاں تم بات صحیح کہہ رہے ہو۔ ایک اور واقعہ اسی مضمون کی تائید کے لیے
وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق کا معمول تھا کہ حضرت عباس کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کم عمر ہونے کے باوجود اپنی مجلس میں قریب بٹھایا کرتے تھے اور بڑی عمر والے لوگوں کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور اپنے خاص مشوروں میں شریک کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور اعتراض محسوس ہوا کہ ہم جیسے عمر والے اور تجربے کار لوگوں کے درمیان اس کم عمر بچے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ساتھ بٹھانے کی۔ چنانچہ اس شبے کو اور اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے ایک مرتبہ مجلس لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس میں پوچھا کہ بھئی سورہ نصر میں کیا خاص بات چھپی ہوئی ہے؟ تو سب لوگ شریک تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے۔ یہ جواب جیسے ہی حضرت نے دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شاباشی دی اور فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا یقین تھا کہ تم ہی یہ جواب دو گے، اور واقعتاً اس کے اندر یہ بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فتح و نصرت کی جہاں اطلاع ہے وہیں پر اس بات کی اطلاع ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آپ کا مشن تھا۔ جب آپ کا یہ مشن پورا ہو چکا تو پھر اب دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو یہاں پر جو خاص بات کہی جا رہی تھی وہ یہ ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جب آدمی اپنا مشن پورا کر لے اور اپنے عزائم پورے کر لے تو پھر تسبیح اور تحمید اور استغفار کا اہتمام کرے۔ کام کے شروع میں نصرت کو طلب کرنا اور کام کے ختم پر تسبیح اور تحمید اور استغفار کا اہتمام، یہ ترتیب دراصل سورہ نصر سمجھا رہی ہے۔ کامیابی کے لیے، منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے نصرت الہیہ کو طلب کرنا اور نصرت ہی کی وجہ سے کامیابی کو یقین جاننا، اور یہ یقین رکھنا کہ بغیر نصرت الہیہ کے کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جب نصرت الہیہ آ جائے، کامیابی مل جائے تو پھر اپنی طرف نسبت نہیں کرنا ہے اس کامیابی کو، اپنے فن کی طرف، اپنے کمال کی طرف، اپنے عقل و تدبیر کی طرف، ایسا نہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، منصوبہ پورا ہو جانے کے بعد اب کام یہ ہے کہ تسبیح و تحمید اور توبہ استغفار کرو۔ انہ کان توابا آخر کا جملہ ہے جس میں کہا گیا کہ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تواب کے معنی قرآن مجید میں توبہ قبول کرنے والے آتے ہیں جب اس تواب کے معنی اللہ کی طرف، تواب کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور اگر کسی بندوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ فلاں تواب تھے، جیسا کہ حضور کے بارے میں بھی آتا ہے یا دیگر حضرات کے بارے میں بھی آئے، تو پھر ایسی صورت میں بہت زیادہ توبہ کرنے والے تھے۔ دو ترجمے الگ الگ ہوتے ہیں اس کے، انبیاء کے ساتھ بھی یہ لفظ آیا ہے اور اللہ کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، تو اسی لیے علمی اضافے کے لیے بات بولی جا رہی کہ نسبت کے بدلنے کی وجہ سے یہ معنی الگ الگ دیتا ہے۔ تواب کا لفظ انہ کان توابا، اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ اللہ تواب ہے تو اللہ توبہ قبول کرنے والے، اور اگر بولا جائے کہ فلاں نبی تواب تھے، فلاں صحابی تواب تھے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے تھے۔ نسبت کے اختلاف کی وجہ سے معنی میں فرق پڑتا ہے۔ تواب کے اصل معنی آتے ہیں متوجہ ہونا، تواب کے اصل معنی آتے ہیں متوجہ ہونا۔ توبہ قبول کرنے والا ہم کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، جب ہم حاجات طلب کرتے ہیں، ہماری ضروریات طلب کرتے ہیں، تو اللہ ہی متوجہ ہوتے ہیں تمہاری ان ضروریات کی طرف، تمہارے ان خطاؤں کو معاف کرنے پر۔ یہ ہے سب انہ کان توابا، کوئی اور تمہاری طرف پلٹنے والا اور تمہاری طرف توجہ دینے والا نہیں ہے، ہم ہی توجہ دیتے ہیں۔ انہ کان توابا۔
یہ سورہ نصر کی کچھ گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت سے ملنے والے اسباق اور اس کے اثرات اور انوار و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، اور اس میں جو سبق دیا گیا، جو پیغام دیا گیا، اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، تسبیح و تحمید اور استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہر کام میں نصرت الہیہ کو طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور کام ختم ہونے پر اس کی ثنا، اس کی حمد بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔